ہم آسمان والا بھی اللہ کو کہہ سکتے ہیں اور عرش والا بھی کہہ سکتے ہیں، اوپر والا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بندو کیا تو آسمان والے کی طاقت سے بچ سکتے ہو اگر وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ مجھے بتاؤ کون ہے، تم کو کون بچا سکتا ہے؟ محترم حضرات، 29 پارہ کا آغاز سورہ ملک سے ہو رہا ہے اور یہ عظیم صورت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے ٹائم یہ صورت پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ہم سب کو یہ صورت یاد کر لینی چاہیے اور اس کو رات میں سوتے وقت پڑھ لینا چاہیے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے موت کو اور زندگی بنایا، اس اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے موت اور زندگی اور حیات بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے نقطہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جائے گی۔ ہم بہت عمل کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کیسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم دیکھیں کون زیادہ عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ کے پاس آیا کرتے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں زیادہ سے زیادہ، اے اللہ کے نبی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا طریقہ بتائیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سوال کرتے تھے تو اکثر یہی سوال کرتے تھے، ای العمل افضل، اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا ہے، کون سا عمل اللہ کے نظر میں اچھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ٹینشن ہونی چاہیے، ڈر ہونی چاہیے، چنتت ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تمام کے تمام عبادات کیسے ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس طریقے پر نہیں ہو رہی ہیں جو طریقہ اللہ اس کے رسول کو چاہیے تھا۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، لیکن یہ تمام عبادات اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے ان سے کوشچن کریں گے، ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کہیں گے، جہنمی جواب دیں گے، قرآن کہیں گے قرآن بھی موجود تھا، حدیث بھی موجود تھی، مگر یہ ہماری بدنصیبی تھی، ہماری بیوقوفی تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم قرآن حدیث پر عمل نہیں کیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں حق باتوں کو سنا کرتے
ہم حق باتوں کو، قرآن حدیث کی باتوں کو اگر کان لگا کر کے سنا کرتے، او ناقلو یا اپنے دماغ کا استعمال کیا کرتے، اپنے عقل کا استعمال کیا کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہ ہوتے، آج ہم جہنم میں نہ آئے ہوئے ہوتے۔ دنیا میں ہم نے ایک تو حق باتوں کو سنا ہی نہیں، اگر ہم نے سنا تو اس پر عمل نہیں کیا، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ انسان اگر اپنے عقل کا، اپنے دماغ کا، اپنے مائنڈ کا صحیح استعمال کرے تو غلط راستے پر نہیں جائے گا، اس لیے کہ جہنمی کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس واقعی میں عقل ہوتی، دماغ ہوتا تو یہ انجام ہمارا نہ ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر کی اور مومن کی بڑی مثال بیان کی۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے بندو، ایک ایسے آدمی ایسے راستے پر جا رہا ہے جو راستہ اوبڑ کھابڑ ہے، جو جگہ جگہ اسپاٹس ہے، جگہ جگہ گڈھے ہے، بار بار جب اس راستے پر چلتا ہے تو بار بار وہ منہ کے بل گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر وہ دھڑام سے گر جاتا ہے، منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، کیا وہ آدمی اور وہ آدمی جو بالکل سیدھے راستے پر جا رہا ہو، چکنے راستے پر چل رہا ہو، سیدھے راستے کے اوپر جا رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کی بڑی مثال بیان کی ہے جو بالکل سیدھے راستے پر جا رہا ہو، اور کافر کی مثال دی ہے، اللہ کے دین سے ہٹنے والے کی مثال دی ہے کہ جو بڑ کھابڑ اور جگہ جگہ گڈھے والے راستے پہ چل رہا ہو اور بار بار گر رہا ہو۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ ایسا آدمی کا کہ وہ کتنا تباہی اور نقصان میں ہے، جو اس طریقے کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں، جبکہ بہترین راستہ اللہ کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں طنز کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو دین حق کو چھوڑ کر اور راستے کو اپناتے ہیں اور راستے کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اے میرے بندو، آسمان پر جو ہستی ہے یعنی اللہ تعالی، اگر آسمان والا تم کو زمین کے اندر دھنسا دے، اگر تم کو زمین کے اندر دھنسا دے تو کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اے میرے بندو، اگر آسمان والا، اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان والا بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عرش والا بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عرش والا اور اوپر والا بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اوپر اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے۔ اس کا علم تو ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اوپر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ لہٰذا ہم آسمان والا بھی اللہ کو کہہ سکتے ہیں اور عرش والا بھی کہہ سکتے ہیں، اوپر والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اے میرے بندو، کیا تو آسمان والے کی طاقت سے بچ سکتے ہو اگر وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ مجھے بتاؤ کون ہے، تم کو کون بچا سکتا ہے؟ او یرسل علیکم حاصبا، اگر وہ آسمان سے کوئی آفت تمہارے اوپر نازل کر دے، فستعلمون کیف نذیر، یہ میرے بندو تم کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے۔ وہ ذرا سی زمین کو حرکت دے دے، ہلا دے تو زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیپال کے اندر کیسی تباہی آئی تھی جو کاٹمانڈو میں زلزلہ آیا تھا۔ انسان کا گھر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، جان و مال کے نقصان پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تو میرے عذاب سے پھر بھی نہیں ڈرتا ہے، اگر ہم چاہے تو تجھے پل بھر میں تباہ برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔
زلزلوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جو 5 چیزوں کا علم ہے میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو، کسی نبی کو 5 چیزوں کا علم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ ان کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کسی نبی اور رسول کو علم غیب نہیں جانتے تھے، کسی نبی اور رسول علم غیب نہیں جانتے تھے، کوئی صحابہ علم غیب نہیں جانتے تھے، کوئی تابعی علم غیب نہیں جانتے تھے، کوئی تبع تابعی علم غیب نہیں جانتے تھے، کوئی سلف علم غیب نہیں جانتے تھے، کوئی ائمہ علم غیب نہیں جانتے تھے۔ قیامت تک کوئی انسان علم غیب نہیں جان سکتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو معلوم نہیں۔ موسم وبھاگ والے انبھو لگاتے ہیں کہ کل بنگال میں بارش ہوگی، اگلے دن دھوپ نکل جاتے ہیں۔ مئی مہینوں میں شادی بیاہ رکھتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات تو غلط ہے، آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے بچہ ہے یا بچی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے، الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے، پتہ لگ جائے گا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی خاص وقت کے بعد بتا پاتی ہے، جو نطفہ لوتھڑی کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد جب اس میں جان پڑ جاتی ہے تب میڈیکل سائنس بتا پاتی ہے، اس کے پہلے میڈیکل سائنس بھی نہیں بتا پا رہی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو معلوم ہے۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی یہ الگ بات ہے، کوئی نیک ہے یا برا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا، شرابی بنے گا یا اللہ کا فرما بردار بنے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا یا اللہ کا فرما بردار ہوگا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کی سیرت کیسی ہوگی صرف اللہ کو معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ انسان پلاننگ بہت بناتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، ساری پلاننگ بنانے کے باوجود جب اگلا دن آتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیٹ کر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، انسان کی پلاننگ بیکار اور ختم ہو جاتی ہے، نشٹ ہو جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا آنے والے کل میں کیا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو موت کہاں ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، کس زمین پر ہوگی، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی تو کٹھیار میں جا کے مر جاتے ہیں، کوئی تو کٹھیار میں پلیٹ فارم میں جا کر مر جاتے ہیں، کوئی تو ٹرین سے کٹ کے مر جاتے ہیں، کوئی تو ادر کنٹری میں جا کے مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کہاں ہوگی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کا گیان، اس کا نالج صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو رہنے کے لیے لائق بنایا، زمین کو چلنے کے قابل بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ زمین کے اندر چلو اور روزی تلاش کرو، تاکہ انسان زمین کے اندر چلے اور اللہ کا روزی تلاش کرے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، زمین کو چلنے کے قابل بنایا۔ فامشوا في مناكبها، تاکہ تم زمین کے کناروں میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ روزی کھاؤ،
اللہ کی روزی کھاؤ. اس میں نقطہ یہ ہے, اس میں پوائنٹ یہ ہے, اے انسانوں تو یہ نہ سمجھ روزی تیرے چلنے سے تجھے ملتی ہے. اگر ہم چاہیں گے تو زمین میں چلتا رہے گا, تو زمین میں چلتا رہے گا, محنت کرتا رہے گا, تجھے روزی نہیں ملے گی. تاکہ انسان کا سارا بھروسہ اس کی کوشش پر نہ ہو جائے. انسان یہ یاد رکھے کہ اس کی کوشش پلس اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے, تب اس کو روزی ملتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی روزی کھاؤ. اور یہ بھی پتہ چلا اللہ رزاق ہے, روزی دینے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیٹھے رہے اور اللہ کی طرف سے مننا سلوہ ہمارے اوپر نازل ہوگا. ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی, ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی, ہمیں زمین میں چلنا بھی پڑے گا, ہمیں محنت کرنا بھی پڑے گا. بغیر محنت کے روزی نہیں ملے گی. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, زمین کے اندر چلو اور اللہ کی روزی کو کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں لوٹ کر